اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کے 700 گنا منافع والے اس قانون کا جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس کا ذکر کیا ہے، اور ہم ان بزنس مینوں کا یا ان شخصیات کا بھی ذکر کریں گے جنہوں نے اس قانون پر عمل کر کے اپنے کاروبار میں، اپنی دولت میں بے انتہا اضافہ پایا۔ اس میں دیکھیں، یہ جو 700 گنا منافع والا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری راہ میں جو مال خرچ کرتا ہے اس کا اجر میں 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں اگر میں چاہوں تو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال دے کر واضح کیا تاکہ اس میں کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ایک بیج بوئے، اس کے اندر سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں دانے ہوں، تو اس طرح 700 گنا منافع بنتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں 1000 روپے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 7 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ منافع دینے کا وعدہ کر رہا ہے اس آیت کے تحت، اس قانون کے تحت۔ دیکھیں، اس میں جو سب سے پہلی شخصیت میرے ذہن میں آتی ہے وہ اسلامی تاریخ کی بہت بڑی شخصیت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ بلکہ بعض مفسرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس آیت کی شان نزول بھی شاید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی ہیں۔ دیکھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے مدینہ کے تاجر تھے، اور وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی دولت کا یہ عالم تھا کہ ان کی جو گولڈ اور سلورز جو تھے ان کے پاس، اس کی ویلیویشن ہی بلینز آف ڈالر سے زیادہ تھی۔ مورخین کہتے ہیں کہ جو گولڈ کے بلاکس تھے ان کو وارثین میں تقسیم کرنے کے لیے بڑے بڑے ہتھوڑوں سے ان کو توڑا جا رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی برکت کیوں عطا کی تھی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ جو کہ 700 اونٹوں پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر اناج، گندم، زیتون کا تیل اور دوسری خوردنوش کا اشیاء، یہ قافلہ شام سے لے کر مدینہ کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا سامان، وہ 700 اونٹوں پہ مشتمل جو بھی قافلہ تھا اور اس میں جتنی بھی اشیاء تھی خوردنوش کی اور گندم اور اناج جو بھی تھے، مدینہ کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ دیکھیں، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، اور یہی وجہ تھی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تھوڑے سے عرصہ میں مدینہ کے بہترین اور امیر ترین تاجر بن گئے تھے۔ اب جو دوسری شخصیت جن کا میں ذکر کروں گا وہ ہے شیخ سلیمان الراجی۔ سلیمان الراجی نام کا بچہ سعودی عرب کے شہر قصیم میں پیدا ہوا، اور وہ ایک مڈل گھرانے سے تعلق تھا سلیمان کا، اور وہ ملازمت کی تلاش میں ریاض تشریف لائے، اور ریاض میں انہوں نے مزدوری کا کام کیا اور اس کے بعد قلی کا کام کیا، اور اس کے بعد اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے 50 اور 60 کی دہائی میں صرافہ کا کام شروع کیا، یعنی منی چینجر کا، منی ایکسچینج کا۔ یہ بھائی اور یہ سلیمان خود جو عازمین حج جب حج آیا کرتے تھے تو ان کی جو اپنے ملک کی کرنسیاں ہوتی تھیں ان کو سعودی ریال میں کنورٹ کیا کرتے تھے، اور یہ کام یہ بہت ہی ایمانداری اور دیانتداری سے انجام دیتے تھے۔ سلیمان الراجی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ترقی دی کہ سلیمان الراجی نے دنیا کا سب سے بڑا اسلامک بینک قائم کیا ہے جو الراجی بینک کے نام سے مشہور ہے، سعودی عرب کا بینک ہے۔ اور یہی نہیں، سلیمان الراجی نے پوری دنیا کو 2011-12 میں اس وقت چونکا دیا جب انہوں نے اپنی ٹوٹل ویلتھ جو کہ $10 بلین سے بھی زیادہ تھی وہ اپنے وارثوں میں اور خیراتی اداروں میں تقسیم کر دی۔ سلیمان الراجی نے وہ ویلتھ جو ان کی تھی وہ آدھا انہوں نے اپنے بچوں کو دے دیا، اور آدھا انہوں نے ایک خیراتی ادارے کو وقف کر دیا جو خیراتی کام کے لیے، اور اب پوری طرح خیراتی کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنی برکت کی ہوئی تھی، لیکن بس اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جب کسی نے سلیمان الراجی سے سوال کیا کہ آپ نے اپنی ساری دولت کیوں دے دی، اور تو سلیمان الراجی نے جواب دیا کہ میں بہت فری محسوس کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے عمر کے اس حصے میں بورڈ میٹنگس اٹینڈ کروں یا فائنینشیل ڈیسیجنز لوں، انویسٹمنٹ کے ڈیسیجنز لوں، میں اللہ کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ اور سلیمان الراجی آج بھی اپنا پورا ٹائم خیراتی کاموں میں لگاتے ہیں۔ اچھا، سلیمان الراجی کو اللہ تعالیٰ نے جو ترقی دی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سلیمان الراجی 50 اور 60 کی دہائی میں صرافے کا یا منی چینجنگ کا کام جدہ میں کیا کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں اور دوسرے ان کے رفقا بہت سارے بتاتے ہیں کہ وہ جب حج کا زمانہ ہوتا تھا تو وہ رات کو مکہ کے
گلیوں کا چکر لگایا کرتے تھے اور وہاں پہ ایسے حاجیوں کے نام نوٹ کیا کرتے تھے جو کسی وجہ سے ان کی یا تو ان کے پیسے ختم ہو گئے ہوں یا ان کے پیسے چوری ہو گئے ہوں یا کسی اور وجہ سے وہ مکہ میں پھنس گئے ہوں اور اپنے گھر نہ جا پا رہے ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ 50 و 60 کی دہائی میں عازمین حج کا آنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا، اور برصغیر سے انڈو پاکستان سے جو لوگ آتے تھے حج کے لیے وہ زیادہ تر بحری جہازوں میں بھی آتے تھے۔ تو سلمان الراجی ایسے لوگوں کے نام نوٹ کرتے اور اس کے بعد ایسے لوگوں کو پیسے پہنچاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو پیسے کسی تھرڈ پرسن کے ذریعے پہنچاتا یا ان کے سامان میں یا ان کے گھروں میں یہ پیسے ڈال دیا کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے ایسا کرتا تھا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرا شکر ادا کرے، میں چاہتا تھا وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ لیکن میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ جو لوگ عازمین حج کے لیے ان کی سہولیات کے لیے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ اور میرے خیال سے سلیمان الراجی گرچہ انہوں نے بہت سارے نیکی کے و خیراتی کام کیے ہیں، لیکن یہ جو کام انہوں نے 50 اور 60 کی دہائی میں عازمین حج کے لیے کیا، یہ وجہ تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ برکت دی ان کے کاروبار کے اندر اور ان کی دولت کے اندر۔ اور ایک تیسرا نام جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے کاروبار میں اور دولت میں بڑی برکت دی وہ البیک کا۔ آپ نے البیک کا نام سنا ہوگا۔ البیک کو بہت سالوں پہلے ایک مڈل کلاس فلسطینی شخص نے جو سعودی عرب میں جاب کرنے آئے تھے انہوں نے قائم کیا۔ ان کا نام تھا ابو غزالہ شکور۔ ابو غزالہ شکور سعودی عرب میں جاب کرنے آئے۔ انہوں نے جدہ میں ایک ٹریڈنگ کمپنی میں جاب کی، لیکن کچھ عرصے بعد انہیں خیال آیا کہ انہیں فوڈ کا بزنس کرنا چاہیے، اور جدہ میں انہوں نے ایک گودام کرائے پہ لیا اور اس کے بعد انہوں نے کوئی فرنچائز خریدی سستی سی بروسٹڈ چکن کی، اور انہوں نے اس طرح البیک قائم کیا۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ معاہدہ کیا کہ وہ ہر چکن میل پہ 1 ریال صدقہ کریں گے، اور یہ انہوں نے کرتے رہے، لیکن کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد یہ کام ان کے بچوں احسان اور رامی نے سنبھالا۔ ان بچوں نے بھی اس کام کو دوبارہ شروع کیا، اس لیے کہ ان کے والد کے مرنے کے بعد وہ جو ان کی فرنچائز تھی وہ کینسل ہو گئی تھی۔ انہوں نے دوبارہ یہ کام شروع کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ان کے والد نے معاہدہ کیا تھا ان کو انہوں نے فردر بڑھایا، اور ان بچوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کیا کہ وہ ہر میل پہ 2 ریال صدقہ کریں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی تک وہ لوگ کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج البیک ایک بہت بڑی فرنچائز ہے، بہت بڑی کمپنی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی جو نیٹ ورتھ ہے وہ $1 بلین میں ہے، اور ان کی جو اینول سیل ہے وہ $300 to $500 ملین ہے۔ اور البیک والے ایک اور بہت زبردست کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ ہر سال حج میں مینا میں یہ بہت بڑا کچن لگاتے ہیں، کچن سیٹ اپ کرتے ہیں۔ اتنا بڑا کچن ہوتا ہے کہ اس میں 2.5 لاکھ میلز روزانہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں نو پروفٹ کے بیسس پہ، اور یہ وہ سعودی گورنمنٹ کی خاص ریکویسٹ پہ کرتے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہوتا ہے کچن کا کہ اس کا سیٹ اپ کرنا ہی ہر سال بہت بڑی کاسٹ ہوتی ہے، لیکن یہ البیک عازمین حج کی سہولت کے لیے ہر سال کرتے ہیں۔ اور میرے خیال سے البیک بہت بڑی مثال ہے اس چیز کی کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا 700 گنا منافع والا قانون کے تحت اس کی دولت میں اور اس کے کاروبار میں گارنٹی کے ساتھ برکت دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔